تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کلمے کی تلاوت کے لیے بہن ریحانہ رحمت آئیں گی اور اس کلمے کو واز کرنے کے لیے پاسٹر شامل آئیں گے۔ آج کا ہمارا چوتھا کلمہ کفارہ۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل 27 باب اس کی 46 آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنی جانے والے خدا مسیح کی برکت ہو۔ پرفضل اور بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی۔ چوتھا کلمہ در حقیقت ایک بہت بڑا بھید اور مکاشفہ ہے۔ یہ چوتھا کلمہ ایک بہت بڑی وسعت رکھتا ہے اپنے آپ میں۔ انسانی حکمت سے یہ کلمہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن تو بھی خدا کا ہم شکر ادا کریں کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے رہنمائی اور گائیڈنس دیتا ہے۔ بہن نے جو متی کی انجیل میں سے تلاوت کی ہے، ایلی ایلی لاما شبقتنی، جس کا مطلب ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ایلی ایلی لما شبقتنی یہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے اور اس کا ترجمہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح جب ہم مرکز اس کے 15 باب اس کی 34 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے الوہی لما شبقتنی۔ اس کا مطلب بھی سیم ہے، وہی مطلب ہے، لیکن زبان کا ترجمہ ہے۔ یہ ارامی زبان کا ترجمہ ہے اور جو غلام یسوع مسیح کی خود اپنی زبان تھی۔ تو بھی زبور 22 میں ہم جب دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے فریاد آہو نالا سے کیوں دور رہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدد 4 زمین کو ظاہر کرتا ہے۔ عدد 4 زمین کو ظاہر کرتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین کے 4 سمتیں ہیں اور زمین کے 4 موسم ہیں۔ وقت کے اعتبار سے تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان اور یہودی وقت کے مطابق خدا یسوع مسیح کو صبح 9 بجے صلیب پر لٹکایا گیا۔ 12 بجے سے 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان خدا یسوع مسیح نے 3 کلمات ادا کر دیے تھے اور 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ یکایک تاریکی چھا گئی، اس وقت تاریکی چھا گئی اور یہ تاریکی تقریباً دوپہر سے 3 بجے تک چھائی رہی اور اس سے پیشتر بھی کئی بار خدا باپ نے فوق الفطرت یہ کام کیے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ جات بتانا چاہتا ہوں۔ یشوع اس کا 10واں باب 13ویں آیت، خدا نے سورج کو تھما دیا۔ دوسرا سلاطین 20واں باب 11ویں آیت، خدا نے سورج کو پیچھے لٹا دیا۔ خروج 10 باب اس کی 21ویں آیت، خدا نے مصریوں پر سورج کو تاریک کر دیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو سورج تاریک ہو جائے گا،
سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا اور چاند خون ہو جائے گا۔ ان حوالہ جات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ خدا جیسے چاہے وہ سورج کو روک سکتا ہے، سورج کو تاریک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری مخلوقات خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ اگر ہم تاریکی کے متعلق سیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ تاریکی خدا کے عذاب کو ظاہر کرتی ہے، تاریکی خدا کے ناخوشی کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ ہمیں حوالہ جات بھی ملتے ہیں۔ میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت ہو جائے گا۔ اور جب خدا یسوع صلیب پر تھے اور ساری دنیا پر تاریکی چھا گئی تو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ باپ بیٹے کو صلیب پر دیکھ کر نہایت رنجیدہ ہوا۔ ان تمام دکھوں کو جو یسوع مسیح اپنے اوپر لادے ہوئے تھے، وہ دکھوں کو جو سہ رہے تھے، ہماری خاطر خدا باپ شدید غصہ اور غضب ناک ہوا۔ خدا کا کلام خدا کی حضوری کو نور سے مشابہت دیتا ہے، اور جب اس وقت تمام دنیا پر تاریکی چھا گئی، خدا نے اپنے نور کو، اپنی حضوری کو کچھ وقت کے لیے علیحدہ کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے خدا نے نور کو، اپنی حضوری کو علیحدہ کر دیا۔ اس وقت یاد رہے کہ ان تمام دکھوں کو سہنا، صلیبی موت گوارا کرنا خدا باپ اور خدا بیٹے یسوع مسیح کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یہ سارا پلان، یہ سارا منصوبہ، دکھوں کا سہنا، صلیب پر کیل جڑے جانا، یہ سب خدا باپ اور یسوع مسیح کے پلان اور منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ نسل انسان، بنی نوع انسان جو گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے، تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ نسل انسانی کا کفارہ بن جائے، اور یسوع مسیح اپنے اور نسل انسانی کے لیے کفارہ ہو جائے، اور یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے صلیب پر اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دے رہے ہیں۔ اور تب خدا یسوع مسیح کے منہ سے یہ کلمہ جاری ہوا، ایلی ایلی لاما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ حبقوق نبی کی کتاب اس کا پہلا باب یوں فرماتا ہے کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع کو صلیب پر جب لٹکائے گیا 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت اس کے ہاتھوں میں، پاؤں میں کیل جڑے ہوئے تھے اور خون جسم سے بہہ رہا تھا، اور یہ خون بہتے بہتے یسوع مسیح کے جسم کو کمزور کر رہا تھا، اور لوگ نیچے کھڑے ہوئے یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے۔ وہ سب طرح کے دکھ اور درد کو برداشت کرتا رہا اور چپ رہا، لیکن ہمارے گناہوں کے سبب سے جو اس پر لدے ہوئے تھے، باپ نے اس سے منہ پھیر دیا۔ جب خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے تھے، ہمارے گناہوں کا بوجھ خدا یسوع مسیح پر تھا، تو خدا باپ نے اپنا منہ خدا یسوع سے پھیر دیا، اور پھر خدا یسوع مسیح خاموش نہ رہ سکا۔ پھر یہ کلمہ جاری ہوا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یاد رہے کہ خدا یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ان سے خدا کا عنصر جدا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھے۔
اور یہ علیحدگی کی وجہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیے ہوا تھا، اور اس لیے خدا باپ نے اپنا منہ خدا یسوع مسیح سے پھیر لیا، اپنا منہ چھپا لیا، یہاں تک کہ سورج اپنی روشنی چھوڑ گیا، سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا اور تاریکی چھا گئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ آپ گناہ سے واقف نہ تھا، وہ گناہ سے واقف نہ تھا، لیکن میرے اور آپ کی خاطر وہ گناہ بن گیا۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا۔ میرے عزیزوں، حاصل کلام اور یہ چوتھا کلمہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے خون سے دھل کر، اپنے جاموں کو یسوع کے خون سے دھو کر ہم خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، ان پر گناہوں کا بوجھ تھا، تو خداوند یسوع مسیح سے خدا باپ نے اپنا منہ پھیر لیا، کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر ہم میں کوئی بدی یا گناہ ہوگا تو خدا کی حضوری میں ہمارا آنا ناممکن ہے۔ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم اس چوتھے کلمے سے یہ سیکھیں کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے کفارہ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور یسوع مسیح کے کفارہ میں اپنے آپ کو چھپا کر پاک، صاف اور راستہ باز ہو جائیں۔ آمین۔ خدا